الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم رب زدنی علما آمین. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. 19ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے ایک غلط نظریے کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اگر نبی اور رسول ہے تو پھر ان کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ اترنا چاہیے تھا جو ان کی تائید کرتا، یا پھر اللہ خود نعوذ باللہ آتا ہوئے زمین پر اور کہتا یہ میرا رسول ہے اور اس کی پیروی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو زبردست گمراہی میں قرار دیا. اللہ نے فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو اللہ ہماری ملاقات سے امید نہیں رکھتے ہیں، ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، لولا انزل علینا الملائکہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتے، او نرى ربنا، یا ہم خود اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. لقد استكبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرا، اللہ نے کہا انہوں نے اپنے نفسوں میں ہی تکبر کیا، تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں کی اور سخت سرکشی کی انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صاف لفظوں میں منع فرما دیا کہ رسول کے ساتھ فرشتے کا نازل ہونا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے تب تک ایمان لانا، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ ایمان بالغیب ہے، غیب کے اوپر ایمان لانا یہ مومن کی صفت ہے، اور مسلمان اور مومن غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جو اپنے رب سے غیبی طور پر ڈرتے ہیں. اب غیبی طور پر ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ اللہ کی جنت جو اللہ نے بنائی ہے اس کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ کسی چیز کو دیکھا. اس کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور خوف رکھتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی پکی ہے اور ایسے لوگوں کو بخش دیا جائے گا، اور دوسری بات ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو ایمان بالغیب کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے 19ویں پارے کے آغاز میں کہ اگر کوئی شخص ایمان بالغیب، غیبی طور پر کسی چیز پر ایمان رکھنے کی بات ہو، اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو وہ سچا اور پکا مومن ہے. اور جو کافر اور مشرک ہوتا ہے وہ غیب کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتا، پھر وہ حیلے بہانے کرتا ہے، نبی کی رسالت کو قبول نہیں کرتا اور اس میں پھر کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے، یا پھر فرشتوں کے نزول کو دیکھیں گے تب ہم ایمان لائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی اتباع نہ کرنے والوں کی رسوائی اور ذلت کو بیان فرمایا. قیامت کے دن ایسے لوگ جو رسول کی پیروی نہیں کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور نبی کی سنت کو نظر انداز کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن پچھتانے والے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن نادم اور شرمندہ ہونے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
قیامت کے دن ظالم اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈال کر کے چبائے گا اور چبا کر کے کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے راستے کو اپنا لیا ہوتا، رسول کی سنت کو مان لیا ہوتا، رسول کے طریقے پر میں نے زندگی گزاری ہوتی تو آج یہ حشر مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ کیا حشر ہوگا؟ انسان کوئی بھی نیک عمل کرے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تو وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنی کثیر تعداد میں کیوں نہ کرنے والی ہو، اس چیز کو اس عمل کو وہ عمل مردود ہے، کیونکہ اس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہے، نبی کی سنت کے مطابق وہ عمل نہیں ہے۔ تو جو نبی کی سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں قیامت کے دن وہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے اپنے نبی کی بات مان لی ہوتی، نبی کا راستہ اپنایا ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ باتیں سب جو قیامت کے دن ہونے والی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے کھول کر کے واضح کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نبی کی سنت اور نبی کی بات جب آتی ہے تو یہ کہہ کر کے نظر انداز کر دیتی ہے کہ دیکھیں گے ہمارے اپنے بڑوں نے کیا کہا ہے، ہمارے اپنے اکابر نے کیا کہا ہے، وہ کہہ کر کے وہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ قیامت کے دن بہت زبردست پچھتانے والے ہیں، شرمندہ اور نادم ہونے والے ہیں، اور وہاں پر پچھتا کر کے شرمندہ ہو کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا لینا چاہیے۔ ایسے ظالمین دوسری تمنا کریں گے، کیا کریں گے؟ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کہ کاش ہم نے فلاں کو، افسوس کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی دوستی ایسی چیز ہے کہ اچھے اور بھلے اور نیک لوگوں سے کرنے کا حق ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی دوستی اختیار کرتا ہے، ایسے لوگوں کو نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور جو برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، بری دوستی، برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے برائیوں کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا کے اندر محبت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین خلیل، انسان اپنے دوست کے دین اور شریعت پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ انسان اپنے دوست کی شریعت اور اپنے دوست کے دین اور اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مومن کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو جو مومن نیک اعمال کرتا ہے اس کا دوست بھی وہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس کی دوستی ایک کافر کے ساتھ، ایک یہودی کے ساتھ، ایک مشرک اور ایک غلیظ اور گندے انسان کے ساتھ، بے نمازی اور شرابی اور کبابی کے ساتھ ہے تو پھر اس کی زندگی میں وہ چیزیں آئے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن وہ یہی آیت کریمہ پڑھ کر کے وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج مجھے یہ پچھتانا نہ پڑتا اور مجھے پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ اس لیے دنیا میں صحبت اچھے لوگوں کی اختیار کرنی چاہیے اور دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنی چاہیے، برے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ برے لوگوں کی دوستی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے اور ہلاکت اور بربادی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو ایسے سنا ہوگا کہتے ہوئے ہمارا بچہ اچھا خاصا بھلا ہوا، اچھا بھلا انسان تھا، ہمارا بچہ نیک شریف بچہ تھا، اور یکایک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، نماز روزے چھوڑ چکا ہے، اور اسی طرح سے سماج میں گالی گلوچ کرتا ہے، بیڑی سگریٹ کا عادی ہو گیا، نشہ اور چیزوں کا استعمال کرنے لگ گیا۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ سب بری دوستی کی وجہ سے اور برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ اس لیے اچھے بھلے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹے اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے قیامت کے دن تیسرا نبی جو کہیں گے اور تیسری بات ہوگی وہ یہ کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی شکایت کریں گے۔ قرآن مجید کے بارے میں قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے، کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب
رسول کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قیامت کے دن شکایت کریں گے نبی. کیوں کریں گے؟ کیا ہمارے نبی نے تو صحابہ کو دیکھا ہے. کیا صحابہ نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا؟ جی نہیں. ہمارے نبی نے تو صرف صحابہ کو دیکھا. تو پھر یہ گواہی کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو پیشن گوئی اور آپ کو آنے والے ایام کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ ایک قوم ایسی بھی آئے گی جو قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ کرے گی اور قرآن مجید کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرے گی. قرآن مجید کو طاقوں میں سجا کر کے تو رکھے گی لیکن کبھی تلاوت نہیں کرے گی، اس کے اوپر عمل نہیں کرے گی. اور وہ وقت میں کہوں تو یہ ہے ہمارا جو یہ دور جو چل رہا ہے، یہ دور اس کے اوپر یہ آیت کریمہ ہو بہو فٹ ہوتی ہے. اور قیامت کے دن اللہ کے نبی گواہی دیں گے، کہیں گے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کے اوپر عمل کرنے کو چھوڑ دیا تھا، اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا تھا، اس کو سمجھنے اور فہم کو چھوڑ دیا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ پھر ان کے اوپر عذاب نازل کرے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ وقت بہت اہم اور قیمتی وقت ہے. اپنی زندگی کے اندر اس قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیے. اور ایک شاعر نے، اردو شاعر نے، علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. وہ معزز تھے، کون؟ صحابہ. زمانے میں اپنے معزز اور ان کی عزت کی جاتی تھی. معزز تھے کیوں؟ قرآن مجید کو اپنانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے. اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. اس قرآن کی آیت کی پوری عکاسی انہوں نے ایک شعر کے اندر کر دی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبی کی شکایت کو سن کر کے جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہوگا پھر اللہ ان کو سزائیں دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. ایک قوم کو اللہ اسی قرآن مجید کے ذریعے عروج عطا فرماتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرتی ہے. اور وہی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قوم کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتا. صحابہ کی قوم چھوٹی سی قوم تھی، چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن اللہ نے ان کو پوری دنیا پر فوقیت عطا فرمائی قرآن پر عمل کرنے اور اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی وجہ سے. اور ہم جیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا، رسوا کر دیا اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. کیوں؟ ہمارے گھر میں قرآن کب کھلتا ہے؟ جب قسم کھانے کی بات آتی ہے. آؤ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں کسی کے معاملات ہو گئے، آؤ قرآن پکڑتے ہیں، قسم کھاتے ہیں. قرآن قسم کے لیے آیا ہے، قسم کھانے کے لیے آیا. قرآن ہمارے سماج میں کس لیے رہ گیا ہے؟ تعویذ بنانے کے لیے، تعویذ گنڈوں اور پرزوں میں لکھنے کے لیے اور گلے اور نعوذ باللہ گندی جگہوں پر لگانے کے لیے. اس کے لیے آیا تھا قرآن مجید. ایسے عاملوں کو پکڑ کر کے درے لگانا چاہیے، کوڑے مارنا چاہیے کہ کھوپڑی سیدھی کر دو. قرآن اس لیے آیا تھا کہ ان کو گندگی میں لگایا جائے. نعوذ باللہ. قرآن اس لیے رہ گیا ہے طاقوں میں سجا دیا جائے گا. رمضان کا مہینہ آتا، پڑھ کر کے سنا دیا جاتا یا پڑھ لیتے، اس کے بعد پورے سال ایسے کیسے بن رہے. قرآن اس لیے آیا ہے. قرآن ہمیشہ پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے آیا. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے کہا، جو لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، وہ زمین کے سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں. ایسے بہترین لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اس میں حفاظ بھی داخل ہیں، علماء بھی داخل ہیں، اور روزمرہ کی جو لوگ تعلیم حاصل کرتے اور سکھاتے ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں. وہ زمین کے سب سے افضل انسان، ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ علماء کی اور قرآن کی حفظ کرنے والے حفاظ کی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور سیکھنے اور سکھانے والوں کی عزت کرنی چاہیے. قرآن کو حفظ سے جا بنانا چاہیے. اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر عباد الرحمن کی کئی ایک صفتیں ذکر فرمائیں. عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں. دیکھیں دنیا میں انسان ہم اور آپ سب رحمان کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں. شیطان کا کوئی بھی بندہ نہیں. تو جب رحمان کے ہم بندے ہیں تو ہمارے اندر یہ خوبیاں بھی ہونی چاہیے جو اللہ نے سورہ فرقان کی تقریباً کئی آیتوں میں 10 سے 12 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفت بیان فرمائی. نمبر 1 اللہ نے فرمایا
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. سب سے پہلی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی یہ بتائی کہ جب یہ روئے زمین پر چلتے ہیں تو نہایت نرمی سے چلتے ہیں، یہ اکڑ کے نہیں چلتے. اللہ کے بندوں میں کبھی اکڑ نہیں آتی، اللہ کے بندوں میں کبھی تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے ہوتے. گھمنڈ اور تکبر اور اکڑ کے کون چلتا ہے؟ رحمان کے بندے نہیں، شیطان کے بندے چلتے. شیطان کے بندے کہاں سے ہیں؟ یعنی شیطان کے بندے مطلب شیطان کی پرستش کرنے والے، پوجنے والے، اس کی بات ماننے والے. اس لیے میں شیطان کے بندے کہہ رہا ہوں. تو شیطان کے بندے روئے زمین پر اکڑ کر کے چلتے ہیں، اللہ کے بندے روئے زمین پر تواضع اور خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اور اس میں مسلمانوں کا اپنا بھلا ہے، اللہ کے بندوں کا اپنا بھلا ہے. اگر کوئی شخص تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے، نرمی سے چلتا ہے اور اکڑ کر کے نہیں چلتا، اللہ اس کے درجے کو دنیا میں بلند کرتا ہے. کتنی بڑی خوبی کی بات ہے. عباد الرحمن کی دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل الجھتے ہیں تو ان سے الجھتے نہیں، قالوا سلاما، سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے. کیا مطلب ہے؟ یہاں جاہل سے مراد وہ جاہل نہیں جو ان پڑھ ہے، جو پڑھا لکھا ہوا نہیں. یہاں ہر وہ شخص داخل ہے جاہل کے لفظ میں کہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہو یا جس مسئلے پر ڈسکس ہو رہی ہو اس مسئلے کا صحیح علم سامنے والے کو نہیں، اور جس کے پاس صحیح علم ہے وہ سمجھا رہا ہے، اس کے پاس دلیل ہے، دلیل کے ذریعے سمجھا رہا، عقلی اور نقلی سب جگہوں سے سمجھا رہا، اس کے باوجود وہ ضدی ہے اور ضدی پن کی وجہ سے وہ بات کو نہیں مان رہا ہے، وہ جاہل ہے. گرچہ وہ پڑھا ہوا عالم ہی کیوں نہ ہو، سامنے والا کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے اور اس کو قبول نہیں کر رہا ہے تو وہ جاہل ہے. اور اللہ نے کہا عباد الرحمن، اللہ کے بندے جب کسی جاہل سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم. جب سامنے والے کو سمجھاتے دیکھو مسئلہ یہ ہے، حدیث یہ ہے، قرآن یہ ہے، دلیل یہ ہے، کتاب و سنت یہ ہے، اللہ رسول یہ ہے، سلف کا طریقہ یہ بتا دیا. اب وہ سامنے والے نہیں بڑے نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جا یہ طریقہ السلام علیکم میں جا رہا ہوں. یہ عباد الرحمن کی صفت ہے. اب الجھتے کون ہے؟ شیطان کے بندے الجھتے. اچھا تم سیر تو میں سوا سے دیکھتا ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے، تم کمزور یا میں کمزور، تو یہ ایسا نہیں، بحث نہیں کرتے. عباد الرحمن اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک صفت بیان فرمائی والذین یبیتون لربہم. اس لیے میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ عباد الرحمن کی صفتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، اللہ کے بندوں کو اندر ہونی چاہیے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ رات میں سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، اور رات میں اللہ رب العزت کا قیام، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اپنے رب کے لیے رات گزارتے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ رات میں سونے سے پہلے ایک ہلکی پھلکی 2 رکعت ضرور پڑھ کے سوتا ہے. اگر اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے تو پوری قیام اللیل کرتا ہے، پوری 8 رکعت پڑھتا ہے، اور اگر اس کے اندر اس کی بھی طاقت نہیں تو کم سے کم 2 رکعت تو ضرور ہلکی پھلکی پڑھ کر کے سوتا ہے. یہ عباد الرحمن کی خوبی. اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کتنی پیاری یہ تفسیر بیان فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت بھی کم سے کم اگر ہمیں ہمارے اندر طاقت اور جستجو ہو تو 2 رکعت پڑھ کر کے سونا چاہیے. ابھی تو دیکھیں رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ ہم ماشاءاللہ کھڑے رہتے ہیں، قرآن سنتے. اب ہمارے سامنے صرف 2 رکعت پڑھنے کا وقت اگر ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں. آئے دنوں میں ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور عباد الرحمن کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے رب سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. یعنی رب سے کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ عباد الرحمن کی صفت ہے. اور رحمان کے بندے اگر نہ ہو
کافر ہو اور اگر وہ شیطان کے بندے اور اس کی بات ماننے والے تو جہنم سے پناہ نہیں مانگتے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جہنمیوں والا کام کرتے ہیں۔ اور عباد الرحمن ایک تو نیکی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ دونوں چیزیں کرنی، نیکی بھی کرنی ہے اور جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگنی، اس لیے کہ ہر کسی کے اوپر یہ فیصلہ نہیں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جنتی ہے، جنت میں ہی جائے گا۔ کیوں؟ انسان اپنے عمل کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرے۔ اسی طرح سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے جب بھی خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تو کنجوسی کرتے ہیں، نہ تو بہت زیادہ حد سے تجاوز کرتے ہیں نہ تو کنجوسی کرتے ہیں، یعنی خرچ کرنے میں بھی معتدل درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، حد سے زیادہ خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی۔ تو عباد الرحمن کے اللہ کے بندے، رحمان کے بندے نہ تو زیادہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے اوپر کی بات ہے کہ 10 روپے کا خرچ ہے تو 10 روپیہ ہی خرچ کرتے، 15 نہیں کرتے، فضول خرچ ہی نہیں کرتے۔ یہاں مراد وہ خرچ نہیں ہے کہ کل سے انسان جو ہے سوچ لے کہ جب عباد الرحمن کی صفت ہے کہ زیادہ نہیں خرچ کر، تو اعلان ہوا مسجد بن رہی ہے ہم کائے کو زیادہ خرچ کریں، 10 روپیہ ہی دیں گے، نہیں، وہ مراد نہیں، وہ مراد نہیں۔ یہاں مراد پرسنل خرچہ ہے، انسان کا اپنا لائف کا جو خرچہ ہے، 10 روپے پر اگر ضرورت پوری ہو جا رہی ہے تو 12-15 روپے نہیں خرچ کرنا چاہیے، یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ اور کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں خود پر بھی نہیں خرچ کرتے، اپنے بال بچوں پر بھی نہیں خرچ کرتے، دوسروں کو تو بہت دور کی بات ہے، اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتے، تو ایسا بھی نہیں۔ عباد الرحمن کیا ہے؟ اپنے اوپر بھی خرچ کرتے، اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کرتے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرے۔ آج لڑائی جھگڑا کس بات پہ رہتا ہے؟ خرچے پہ رہتا ہے۔ بیوی کہتے ہیں ہم کو خرچہ ہی نہیں ملتا، ہمیں خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین خرچ کیا ہے؟ صدقہ بیوی پر خرچ کرنا۔ لیکن ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ آج سے یہ نہ مطالبہ کرنے لگے کہ آپ کی 50,000 تنخواہ 25 میرے کو دے دو، باقی تم اپنے حساب سے زندہ دو۔ ایسا جو ان کی اپنی استطاعت ہے اس کے حساب سے، ہاں جی۔ اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، یعنی صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی نفس کو، یہاں پر اللہ نے مطلق بات کی ہے، مسلمان نہیں کہا، اللہ نے کافر نہیں کہا، تمام کے تمام نفوس دنیا میں جتنے بھی انسان بسنے والے کسی بھی انسان کو قتل نہیں کرتے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کسی کو قتل نہیں کرتے سوائے اسلام کے حق میں۔ اسلام کا حق کیا ہے؟ یعنی کسی نے، کل آیا تھا نا، زنا کیا، شادی شدہ مرد ہے تو رجم کر دیا، کسی نے قتل کیا تو اسلامی حکومت ہے تو قتل کیا جائے گا۔ لیکن بلا وجہ آج کل زمین کے معاملات میں دیکھ لیجیے، کاروبار کے معاملات میں دیکھ لیجیے، ذرا تو میں ہوئی، یہ نکلی تلوار اور مار دیا، ختم، یا بندوق سے اڑا دیا، قتل بہت عام ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرب قیامت الحرج کہا گیا اس کو، قتل بالکل عام ہو جائے گا، سماج کے اندر قتل عام ہو جائے گا، سمجھ لو قیامت اب بہت قریب آ گئی۔ اور آج ہمارے سماج میں قتل عام ہے، ایک مسلمان کا قتل ایسے بہاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ایک مرغی کو بہایا، کاٹا۔ مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائی کا قتل کرتے ہوئے ذرہ شرم و حیا نہیں آتی، ڈر نہیں، اور عباد الرحمن کی صفتیں ان کے اندر سے بالکل نکل جاتی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عباد الرحمن کی صفت یہ بیان فرمائی، وَلَا يَزْنُونَ، یہ زنا نہیں کرتے، یہ بدکاریاں نہیں کرتے، یہ بدفعلی نہیں کرتے۔ زنا، بدکاری، بدفعلی سب ایک چیز کا نام ہے۔ اللہ کے بندے یہ کام نہیں کرتے، پھر کون کرتا ہے؟ شیطان کے بندے کرتے ہیں۔
اللہ کے بندے یہ کام نہیں کرتے۔ سماج کے اندر آپ دیکھیے اڈے کھلے ہوئے ہیں، ایک سے اگر ضرورت نہیں پوری ہوئی تو 2 کرنے کا حکم ہے، 2 سے بھی نہیں ہو رہا 3 کرنے کا حکم ہے، 3 میں تو 4 سے کرنے کا حکم ہے، لیکن چوتھے کے بعد 5واں راستہ وہ اختیار نہ کیا جائے جس سے انسان عباد الرحمن کی صفت سے نکل جائے، اللہ کے بندوں کی صفت سے نکل جائے، وہ کام نہ کرے۔ آج ہڈے کھلے ہوئے، افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ جوانی کی عمر میں انسان کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو ایک بات سمجھ میں آتی، بڑھاپے کی عمر میں کرنے والوں کو بھی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، اللہ کا ڈر اس موقع پہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں۔ اس قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر 2 برائی عام ہو جائے، 1 سود خوری، نمبر 2 زنا، جس قوم کے اندر یہ 2 برائیاں عام ہو جائے اس قوم کے اوپر عذاب پکا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ کیوں؟ جب تک اللہ تعالیٰ کے 1-2 بھی استغفار کرنے والے بندے ہوں گے اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کی بدولت ایسے زناکار اور بدکار لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط فائدہ اٹھا کر کے سماج کو برباد کرتے ہیں، لیکن ایسے قوم کے اوپر عذاب آنا طے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو عباد الرحمن کی صفت اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مزید عباد الرحمن کی صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین لا یشہدون الزور، یہ جھوٹ کی گواہی کبھی نہیں دیتے۔ یہاں پر زور سے مراد مفسرین نے خاص طور پر اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں مراد یہ ہے، جھوٹ کی گواہی سے مراد غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہونا، غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہونا، ان کی عید اور ان کے فنکشن میں شریک ہونا۔ اگر کوئی شخص اس موقع پر شریک ہے تو اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوتا ہے۔ ایسے موقع پہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کے فنکشن میں ہے تو اپنے آپ کو فوراً دور کر لینا چاہیے، ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو وہ بھی مر جائے، اس میں وہ بھی شریک ہو جائے۔ تو والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، بہت پیاری آیت کریمہ یہ ہے۔ کہا عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ یہ جھوٹ کی گواہی کبھی نہیں دیتے۔ آج معاملہ سماج میں بڑا عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے کہ انسان سنتا کچھ نہیں ہے، پوچھتا کچھ نہیں، معاملے کی تحقیق نہیں ہوتی اور اس معاملے کے اندر کود پڑتا ہے، چالو گاڑی میں چڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ٹھوکر لگتی ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ عباد الرحمن کی صفت اگر اپنے اندر پیدا کر لے تو انسان کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ جھوٹی گواہی نہیں دینا، اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہو تو بولنا نہیں، اپنے کان سے سنا نہیں، اگر صحیح معنوں میں اس کی تحقیق نہیں ہے زبان نہیں کھولنا کسی کے بارے میں گواہی نہیں۔ اگر کوئی آپ سے کوئی بولے بھی اور جھوٹی گواہی بول دو، عباد الرحمن کی صفت ایسی ہے کہ ہم جھوٹی گواہی نہیں دیا۔ اچھا آگے کی آیت میں کہا گیا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ایسی کوئی برائی کے سامنے سے گزرتے تو ایسے گزر جاتے، اپنے دامن کو بچاتے کہ ایسا لگتا ہے یہاں پہ کوئی چیز ہو ہی نہیں، اندھے بہرے گونگے بن کر کے گزر جاتے۔ آپ یہاں سے مثال کے طور پر جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک خطرناک برائی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ برائی ہے تو روکنا ہے، اگر آپ کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے اور آپ کے پڑھنے اور اس میں داخل ہونے کا خدشہ ہے تو کیا کرنا ہے؟ دامن کو بچا کر کے نکل جانا ہے۔ عباد الرحمن کی صفت یہ ہے اپنے دامنوں کو بچا کر کے رکھتے ہیں اور برائیوں میں کبھی نہیں ملوث ہوتے، اس لیے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آگے فرمایا گیا عباد الرحمن کی صفت میں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر کے ان پر نہیں گر پڑتے۔ قرآن کی جب آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے تو اس پر غور و فکر کرتے، اندھے بہرے ہو کر کے اس کے اوپر ٹوٹ نہیں پڑتے۔ اللہ نے عباد الرحمن کی یہ صفت یہ بیان کی کہ وہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک آیت میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ اور شیطان کے بندوں کی کیا صفت ہے؟ وہ لوگ قرآن پر کبھی تدبر نہیں کرے، غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ وہ کیڑے نکالتے، قرآن سے ایسی باتیں نکالتے جو اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے اور پھر سماج کے اندر اس کے ذریعے فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ اور آگے والی تو بہت ہی پیاری دعا ہے
جن کو اپنی بیوی بچوں اور اپنے گھر کے افراد سے تکلیف ہو، سکون اور اطمینان نہ ہو، وہ عباد الرحمن کی یہ دعا یاد کر لیں۔ کیا ہے دعا؟ اللہ نے فرمایا یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ سے دعا کرتے اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بال بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آج سماج میں لوگ اتنے پریشان ہیں، چاہے وہ بیوی کا مسئلہ ہو یا بچوں کا مسئلہ ہو، خود ہم اپنے کسی بھی معاملے کو لے کر کے اتنے پریشان ہیں، تو ایسی پریشانی میں نجات کا راستہ عباد الرحمن کی یہ دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے، اور ہمیشہ پڑھیے بھائیوں، یہ اس کے اوپر میرا ذاتی تجربہ ہے، اتنا سکون ملتا ہے زندگی میں، یہ بولنا نہیں چاہیے، بتانا نہیں چاہیے، لیکن ایک تجربے کو شیئر کرتے ہوئے بولتا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ اتنا سکون ہے اس آیت کے پڑھنے کے بعد، زندگی میں بہت سکون رہتا ہے، اس لیے پڑھیے، آنکھوں کی ٹھنڈک واقعی آپ کو مل جائے گی اگر ہم اور آپ اپنے گھر کے معاملات کو لے کر کے پریشان ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ دعا کرتے ہیں عباد الرحمن، رحمان کے بندے، کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ متقیوں کا امام کے بارے میں دو باتیں ذکر فرمائی، ایک تو واقعی متقیوں کا امام اللہ تعالی ہمیں بنا دے، یہ دعا کرتے ہیں ہم اور ہمارے عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اور ایک معنی اس میں یہ ہے کہ تمام جتنے روئے زمین پر متقی ہیں ان سب کا امام اور سردار بنا دے، یعنی تمام متقیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا متقی پرہیزگار اللہ مجھے بنا دے، یہ دعا کی جاتی ہے۔ اور آج تقویٰ کی دعا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ سماج میں اتنی برائیاں، اتنے بے حیائی کے کام پھیلے ہوئے ہیں کہ انسان تقویٰ کے بغیر کسی بھی چیز سے نہیں بچ سکتا، اس لیے یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ کر رہا ہے، سورہ شورى کے اندر بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہوا، ان کی قوم کے اوپر کیسے عذاب ہوا، کیا خرابی تھی، کیا برائیاں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنے قوم کے لوگوں کو، لیکن کیسے؟ اللہ کی کچھ خوبیوں کے ذریعے، اللہ کی کچھ صفات کے ذریعے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے ہدایت دی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، کھلاتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی کرتا، مارتا بھی وہی۔ یہ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے عقلی طور پر سمجھانے کے طور پر سمجھائی۔ اس کے بعد اپنے باپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ کہتا ہے آج قیامت کے دن کسی کو کوئی اولاد کام نہیں آئے گی، کسی کا کوئی مال کام نہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دنیا میں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے کہ وہ میرا باپ آزر مشرک تھا، مسلمان ہو جاتا، اسلام قبول ہو۔ قیامت کے دن بھی دعا کریں گے آخری حد تک۔ باپ کی ممتا کیسی تھی کہ بیٹا جو ہے موحد اور باپ کافر مشرک۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک اور بار اللہ سے دعا کریں گے، اللہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، مجھے تکلیف ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی رسوائی کی بات ہے۔ اللہ کہے گا ابراہیم سنو، سارے کافروں پر ہم نے جنت کو حرام کر دیا ہے، آئندہ اس طرح سے کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہاں پر نہ تو کسی کا مال کام آئے گا، نہ تو کسی کے بیٹے کام آئیں گے۔ جب انبیاء اپنے باپ کے لیے کام نہیں آ سکتے تو ہم اور آپ کون ہو سکتے؟ اس لیے دعا کرنا چاہیے اپنے والدین کے حق میں، اگر وہ موحد نہیں ہے، زندہ ہے، تو دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے والدین کو موحد بنا دے، اور موحد ہے تو پھر ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بجو کی شکل میں، بجو جانتے ہیں، بجو کی شکل میں جو مٹی کے اندر یا کیچڑ کے اندر لت پت ہو، اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ آزر کو بنا کر کے جہنم میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کے والد کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہاں پر ہمارے یہاں کامیابی کس پہ ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم،
جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا اسی کو کامیابی ملنے والی۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم کے بارے میں مفصل نے کئی باتیں ذکر فرمائی، اختصار کے ساتھ میں 3-4 باتیں بیان کرتا ہوں۔ قلب سلیم کا مطلب جو کافر اور مشرکوں کا دل ہوتا ہے وہ قلب سلیم نہیں، بلکہ قلب مومن کو قلب سلیم کہتے ہیں، یعنی مومن کا دل قلب سلیم، ایک بات۔ دوسری بات، بعض لوگوں نے کہا جو بدعات اور خرافات اور شرک سے پاک ہو اور ایمان کے اوپر اس کا دل مطمئن ہو، وہ قلب سلیم۔ نمبر 2، نمبر 3، تیسری بات کہ قلب سلیم سے مراد اخلاقی تمام رذیلات، یعنی برائیاں، تمام اخلاقی برائیاں، چاہے وہ حسد ہو، بغض ہو، نفرت ہو، کینہ ہو، جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہو، ان تمام سے پاک دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر ایسا دل میرا بندہ میرے پاس لے کر کے آئے گا، یعنی تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے، ہر قسم کے شر اور عیب سے جو بندہ اپنے دل کو پاک کر کے ہمارے پاس آئے گا، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی بخشش ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، اللہ کی اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے، نہ قیامت کے دن کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ شعراء کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دور میں جب آپ دعوت کا کام کر رہے تھے، اس وقت آغاز میں آپ کو کہا گیا کہ اب آپ گھر پہ بیٹھے مت رہیے، سب سے پہلے دعوت کا کام شروع کیجئے تو اپنے گھر سے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں سے تبلیغ کا آغاز کیجئے۔ آج ہمارے سماج میں کہتے ہیں کہاں گئے تھے؟ تبلیغ میں گئے تھے، 4 مہینے کے، 1 سال کے، 40 دن کے چلے میں گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ دین کا کام کرنے کے لیے۔ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں اتنے مسائل ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اور پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ اور تبلیغ بھی کس پہ ہوتی ہے؟ کس بنیاد پر؟ کتاب و سنت کے خلاف۔ ایسی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ قیامت کے دن ایسا وقت اگر آپ نے ضائع کیا تو پوچھا جائے۔ اچھا، آنے کے بعد پوچھا جاتا ہے کیا ملا؟ ارے کیا بتائیں، ایسے ایسے کھانے، ایسے ایسے پکوان، جو دبلا پتلا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی کنبے قبیلے والوں کو سب سے پہلے ڈرائیے۔ کیا مطلب ڈرانے کا؟ جہنم سے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی خاندان کے لوگوں کو جمع کیا۔ سب سے پہلے اپنی پھوپھی سے کہا یا صفیہ انقذی، اے صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارا بھتیجا ہونے کے باوجود قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اپنی بیوی سے کہا، اپنی بیٹی سے کہا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، جو مانگنا چاہو دنیا میں مانگ لو، تمہارا باپ دینے کو تیار ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، دیکھو قیامت کے دن اگر تم میرے پاس مانگنے کے لیے آؤ گی تو میں وہاں پر تمہارے کچھ نہیں کام آنے والا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے امام، نبی اور رہنما اور رہبر اپنی بیٹی کو، سگی بیٹی کو، اور لخت جگر نور نظر فاطمہ سے کتنی محبت۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ جنت کی سردار ہوگی نوجوانوں کی، فاطمہ خواتین کی۔ اتنی عظیم عورت کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اور ان کے بیٹوں کو تکلیف دی، اس نے میرے کو تکلیف دی، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں قیامت کے دن میں تمہارا کام آنے والا نہیں۔ اور آج ہمارے سماج میں ڈھونگی بابا کیا بولتے ہیں؟ کر لو کچھ بھی زندگی گزار لو، قیامت کے دن دامن پکڑ کے مچل جانا، دامن پکڑ کے مچل جانا۔ کہاں مچل جانا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ وہاں دامن ہی نہیں رہے گا تو عجیب عجیب کہانیاں۔ میرے بھائیوں، ایسے گمراہ عقیدے، نظریات اور فکر سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بال بچوں کو بچائیے۔ یہ صاف لفظوں میں پیارے نبی کی حدیث واضح ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں۔ اگر کام آتے تو پیارے نبی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو کام آتے، پھر اپنے صحابہ کو، پھر اپنی امت کو کام آتے، لیکن آپ نے تمام کا انکار کر دیا، میں کسی کے کام آنے والا۔
اس کے بعد کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کے ساتھ جو مومنین رہتے ہیں ان کے لیے رحمت کا پہلو ہمیشہ آپ رکھیے۔ اللہ اکبر، آپ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے متبعین کو کبھی جو ہے ان کے اوپر زیادتی کی مت کیجیے، سختی مت کیجیے، بلکہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، جناح کہتے ہیں پر کو۔ جیسے آپ نے دیکھا مرغی محبت میں اپنے بچوں کے لیے پر پھیلا دیتی ہے، جانور پرندے اپنی محبت میں پر بچھا دیتے ہیں، اور ماں بھیگتی رہتی ہے اور بچے کو نیچے ایک قطرہ نہیں پہنچنے دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ اپنے متبعین، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کے ساتھ عبادت کرنے والے ان صحابہ کے ساتھ بھی آپ رحم و کرم کا معاملہ ایسا ہی کیجیے۔ اللہ، یہ نبی کو حکم ہو رہا ہے۔ پھر ہم لوگوں کے لیے تو بدرجہ اولا ہے کہ ہمارے اپنے ماتحت جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، جتنے لوگ ہو، ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے اور رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ سختی جہاں ہو وہی کرنی چاہیے، بلا وجہ اپنی سختی ہر جگہ نہیں دکھانا چاہیے، ورنہ یہ نقصان دہ۔ اس صورت کے اخیر میں کہا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء شاعر کی جمع، شاعر کس کو کہتے ہیں؟ شعر و شاعری کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ نا گمراہی میں چلے جاتے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ایسی ایسی باتیں کرنے لگتے، بہکی باتیں، بعض دفعہ تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پکا جو ہے بہک گیا ہوا ہے، یہ شاعر پکا بہکا ہوا ہے۔ تو شعر و شاعری اچھی چیز ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے شاعر تھے، اور آپ کی طرف سے ہیجو کرتے تھے، یعنی کافروں کی مذمت کرتے تھے اشعار کے ذریعے، اور نبی کی شان کو بیان کرتے تھے۔ اور شاعر کے اندر ایک ایسی خوبی ہوتی ہے کہ پورے سماج، پوری دنیا کے معاملے کو ایک شعر میں، ایک لائن میں پرو دیتا ہے۔ ہاں، یہ بہت اچھی خوبی ہے کہ بعض لوگوں کو ملتی ہے اللہ کی طرف، لیکن اس میں اتنا زیادہ مگن ہو جانا کہ نہ قرآن کو پڑھنا، نہ سنت کو سننا، نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا۔ بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مشاعرے ہوتے بڑے بڑے، لاکھوں روپئے ایک ایک شاعر کو دیے جاتے ہیں، لیکن وہی امام صاحب بیچارے پوری زندگی محنت کرتے رہتے لوگوں کو، ان کو کتنی 10,000 تنخواہ، 12,000، 15,000 تنخواہ۔ وہی اگر گانے والا گا کر آتا ہے، شعر و شاعری کرنے والا، ایک رات میں 3 لاکھ 4 لاکھ روپے لے کر کے نکل جائے، جو کہ پورے امام صاحب کی پورے سال کی بھی تنخواہ ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ جب ہمارے سماج میں شعراء کی عزت ہوگی اور علماء کی عزت نہیں ہوگی تو سماج میں گائیکار ہی پیدا ہوں گے، علماء پیدا نہیں ہوں گے۔ ہاں، اس بات کو یاد رکھیں انشاءاللہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی سورت، سورہ نمل شروع ہو رہی۔ نمل مانے چیونٹی۔ 2 نبی اور باپ اور بیٹے کا واقعہ اللہ تعالیٰ بہت پیارا ذکر کرتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے پڑھتے سنتے سناتے ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ نے علم سے نوازا تھا۔ سب سے پہلے دیکھیں علم کی اس سے فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو مختلف باتیں، لیکن ان دونوں نبیوں کے بارے میں اور باپ بیٹوں کے بارے میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے داؤد اور سلیمان کو ہم نے علم عطا کیا۔ یہاں علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد دونوں کی ایسی بادشاہت ہوئے زمین پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی آگے 23ویں پارے میں آئے گی انشاءاللہ، وہاں بیان ہوگی۔ ابھی سلیمان بیٹے کی، باپ کی بعد میں، پہلے بیٹے کی حکومت ایسی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روئے زمین کی تمام مخلوقات کی زبان ان کو دی گئی تھی اور اس کو سمجھتے تھے۔ چیونٹی آپس میں لوگوں سے کہتی ہے، اپنے چونٹیوں کو کہتی ہے، قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ دیکھو ایک چونٹی کہتی ہے تمام چونٹیوں سے اپنے اپنے بیلوں میں چلے جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر اگر یہاں سے گزرے گا تو تمہیں کچل کر کے رکھ دے گا۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ فتبسم ضاحكا، مسکرا کر کے ہنس دیے۔ کون؟ سلیمان علیہ السلام۔
کیوں؟ اس چونٹی کی آواز کو اور اس کی آواز کو اور اس کی بات کو سن کر کے چونٹی نے کہا تمام چونٹیوں سے اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، نہیں تو یہاں سے سلیمان اور ان کا لشکر جب آئے گا تو لا علمی اور غیر شعوری کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہاں پہ چونٹیاں رہتی ہے، تم کو پس کر کے رکھ دیں گے، کچل کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سن کر کے سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے، میری بات، میرا مقام۔ اس کے بعد دعا کر دی، اللہ روئے زمین پر مجھے ایسی ملکیت اور ایسی بادشاہت عطا فرما کہ روئے زمین پر میرے بعد کسی کو نہ دی جائے۔ اللہ نے پھر آپ کو وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ روئے زمین پر سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ سلیمان علیہ السلام آگے پھر حاضری لیتے تھے، امام اور وقت کا خلیفہ ہو اور نبی اور ذمہ دار ہو تو ایسا اپنے ماتحت رہنے والوں کی حاضری دیکھا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہدہد نظر نہیں آیا، یہ ہدہد پرندہ تھا۔ کہا کہ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی وجہ نہیں بتائی تو لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو میں اسے ذبح کر دوں گا یا پھر اسے میرے سامنے قطعی دلیل لانی پڑے گی کہ میں یہ کام کرنے کے لیے گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہدہد پرندہ غائب تھا، کہا ہدہد کہاں ہے؟ اگر اس نے اپنی غائب ہونے کی صحیح طریقے سے دلیل پیش نہیں کی تو اسے میں یا تو ذبح کر دوں گا یا پھر اسے اس نے کہا قال وجدتها، ایک عورت کو دیکھا، ہدہد گیا تھا پرندہ ایک خبر لینے کے لیے، ایک عورت کو دیکھا آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو اپنی دلیل پیش کر رہا۔ کیوں غائب تھا؟ ایک عورت کو دیکھا، اس کا تخت ہے، لہا عرش عظیم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا اور اس کی قوم کو جو سجدہ کر رہی تھی، سورج کی پرستش کرنے والی یہ قوم تھی۔ کون تھی یہ عورت؟ ملکہ سبا، جس کو بلقیس کہتے ہیں، بلقیس ملکہ سبا۔ اس نے اپنے لیے ایک تخت بنایا تھا اور یہ حکومت کرتی تھی قوم کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی عورت کی حکومت پسند نہیں۔ عورت کتنی بھی اچھی ہو جائے، کتنی بھی مالدار ہو جائے، کتنی بھی صلاحیت رکھتی ہو دنیا میں، چاہے وہ بلقیس ہو یا بلقیس کی کوئی اور ہو، اس کی ثانی ہو، اللہ کو عورت کی ملکیت اور اس کا اقتدار پسند نہیں۔ ایک نہ ایک دن ان کو نیچے آنا ہی ہے، گر کر کے آنا ہی ہے۔ اب دنیا میں دیکھ لیجیے، ہمارے سماج میں عام ہے، اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ سبا جو بلقیس تھی، اپنے وقت کی بڑی عظیم خاتون تھی، سلیمان علیہ السلام کو جب آ کر یہ خبر دی، کہا اگر وہ عورت یہاں نہیں آئی تو پھر اسے ذلت اور رسوائی کے ساتھ آنا پڑے گا اور میری حکومت کو قبول کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ تبارک و سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا، جاؤ جا کر کے دے دو ان کو۔ اس پرندے نے جا کر کے اس کی گود میں ڈال دیا، بلقیس کے گود میں ڈال دیا، پڑھتے کے ساتھ دیکھا بسم اللہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رحمان الرحیم کی طرف سے ہے۔ جب بات اس کی آ گئی تو وہ کانپ گئی کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، اپنے حواری مواریوں سے، اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھنے لگی اب میں کیا کروں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی، مسلمین، کہا کہ اس کے عرش کو، اس کے تخت کو یہاں پر میرے سامنے کون لائے گا؟ کون لائے گا؟ اس کے تخت کو یہاں پر اٹھا کر کے کون لائے گا؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، تو جن میں سے عفریت اس کا نام تھا، جناتوں میں سے، جناتوں پر بھی حکومت تھی ان کی، سلیمان علیہ السلام کی۔ تو عفریت نے کہا انا آتیک به، میں اس کو لے کر کے آتا ہوں، اتنی دیر میں، قبل ان تقوم من مقامک، آپ ایک پالان سے دوسرے پالان میں اپنا قدم رکھیے، دیکھیے آپ کے سامنے اس کا تخت حاضر۔ اللہ اکبر، ایسی حکومت لا کر کے اس کا تخت جمع کر۔ اب اس کو لامحالہ اب آنا تھا، عورت کو بلقیس کو آنا تھا۔ آئی، چلو داخل ہوتی ہے سلیمان علیہ السلام کو، ایسی ملکیت، اللہ اکبر، قرآن پڑھیے، ایسی ملکیت اور ایسا محل، اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی ہے
وہ جب عورت اپنے تمام لوگوں کے ساتھ آئی، قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. جب وہ محل کے اندر داخل ہونے لگی تو اپنے پائچوں کو اوپر کر لی. جیسے ہم لوگ کیچڑ میں جب چلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اپنے پائچوں کو اوپر کر لیتے ہیں تاکہ کیچڑ یا پانی ہمارے پائچوں میں نہ لگے، ہمارے کپڑوں میں نہ لگے. تو وہ جب اندر داخل ہوئی دیکھا کہ یہ پانی ہے، پانی میں بھیگ نہ جائے، اس لیے اس نے اپنے پائچوں کو اوپر کر لیا، جبکہ وہ پانی نہیں تھا، وہ شیشے کا محل تھا. اللہ اکبر، اسے پانی نظر آ رہا تھا. جب اس نے یہ چیز دیکھی تو قالت، وہ کہتی ہے میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی. ایسا محل اللہ رب العزت نے، جب وہ دیکھتی تھی چل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ اندر پانی ہے. اس پانی کی وجہ سے وہ اپنے دامن کو اٹھا لی، اپنے پائچوں کو اوپر کر لی. لیکن جب پتہ چلا چلنے لگی تو وہ شیشے کا کانچ کا بہترین قسم کا وہ محل تھا جو روئے زمین پر کسی کو نہیں دیا گیا. یہ ملکیت تھی، یہ بادشاہ تھی. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کئی ایک قوموں کا، خاص طور پر لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا جرم بیان کیا گیا، ان کی سزا ذکر کی، اور اخیر میں صحابہ پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی، ایسے لوگوں کی رحمت کی اور ایسے لوگوں کو اپنا بندہ قرار دیا. کہا قل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ میرے بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، سلام علیہ، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی. اب اس کے اندر چنندہ لوگوں میں اللہ کے نبی بھی ہیں، نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں چن لیا ہے، اور خاص طور پہ قرآن کی اس آیت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مراد ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کی خاطر چن لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر سلامتی نازل فرمائی. آج دنیا میں ایک بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں کو، صحابہ کو بلا بلا کہتی ہے، گالی دیتی ہے. ایسے لوگوں کو یہ آیت کریمہ پڑھ لینا چاہیے. صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے جن کے اوپر رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائی. اللہ خیر اما یشرکون، اللہ نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ بہتر ہے کہ کئی معبودوں کی عبادت کرنا بہتر ہے. جملے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان کو زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.